الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا سيدنا ملجأنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دہارے چہار یارم دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیت دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا کہنا ہے؟ پڑھتے ہیں نا بنگلہ میں یہ سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ سب کو آتا ہے یہ بولنا؟ کس کس کو آتا ہے؟ جمعے میں ہر کوئی سلام پڑھتا ہے نا، تو پڑھ لیجئے. مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بزم ہدایت پہ غوث اعظم امام متقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ یہ تو آتا ہے یار، اتنا تو بولو. مصطفیٰ جان رحمت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ
میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا آخر تک، لیکن حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، مدینے سے مصطفیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ شاید ایسے ہی اٹھ کے آگے، نہیں 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 نہیں، آپ کو مصطفیٰ نے بلایا ہے اسی لیے آپ آئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں، وہ دعوت دیتا ہے تو آپ جاتے ہو نا بھائی، شادی پہ دعوت ملتی ہے تو جاتے ہو نا، بغیر دعوت کے جاتے ہو؟ بغیر دعوت کے نہیں جاتے نا، دعوت دے گا تو جاؤ گے۔ آپ یہاں آئے نا تو سوچو آپ کو مصطفیٰ کریم نے دعوت دی ہے، آپ کو حضور نے بلایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ ہاں، اب شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد، یعنی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آپ کو میں دعا دیتا ہوں، دعا سنو ذرا، آمین بولو گے؟ ہاں، اب دعا سنو۔ شاعر کہتا ہے خدا اہل سنت کو آباد رکھے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدا درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ میں دعا دیتا ہوں خدا آپ سب کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد مقدس کو منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ ہمارے جن بھائیوں نے اس پروگرام کو سجایا، اس کا اہتمام کیا، اور آپ جنہوں نے ان کو اٹینڈ کیا، ان سب کو میں مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کا یہاں آنا، ان لوگوں کا سجانا اپنی بارگاہ میں قبول ہو، منظور فرمائے۔ مجھے ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ لبیک پڑھیے گا، تو آئیے لبیک پہلے مل کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کون کون مکے جانا چاہتا ہے؟ سب مکہ جانا چاہتے ہیں؟ مکے میں طواف کر کے پڑھیں گے نا، میرے ساتھ پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک والملک لک والملک حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا الہ اللہ۔ پڑھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ کو میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو میں آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ بنگلہ دیش میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد کرنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اس پر کوئی ایک دلیل دیجئے گا قرآن سے۔ میں حالانکہ سوچ کے کچھ اور آیا تھا، کتاب بھی اور تیاری بھی کچھ اور کی تھی، لیکن آپ کو سب سے پہلے ایک جواب دیتا ہوں۔ میلاد شریف منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، اس کا ایک جواب آئیے میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا، اللہ تبارک و تعالی 17ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 17،
ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بولو سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب، اے پیارے، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل، پارہ نمبر 11، قل، اے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، امتیوں سے فرما دیجئے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے لوگوں، جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے، اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت آئے، فَبِذَالِكَ، تو تمہیں چاہیے، مولا کیا چاہیے، کیا کریں؟ رحمت آئے، فضل آئے. تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، مٹھائی بانٹتے ہو کہ نہیں بانٹتے؟ مشتری، مٹھائی کو مشتری کہتے ہیں بھائی بنگلہ میں، مستری. اچھا جی، بشتری. ہاں بھائی، بانٹتے ہو کہ نہیں بانٹتے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے دیتے ہو نا، شادی پہ دیتے ہو نا، ہے کیوں دیتے ہو؟ خوشی ہوتی ہے. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو دیتے ہو نا، کیا بول کے دیتے ہو؟ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، بیٹی تو اللہ کی. مٹھائی بانٹتے ہو کہ نہیں بانٹتے؟ خوشی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ گھر میں شادی ہوتی ہے تو خوشی کرتے ہو نا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی خوشی کرتے ہو، گھر میں شادی ہوتی ہے تو بھی خوشی کرتے ہو، جاب ملتی ہے تب بھی خوشی کرتے ہو. خوشی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہو. تو اب سنو، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے حبیب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی فضل آئے، اس کی رحمت آئے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر خوشی بناؤ. اے میرے رب بتا تیری رحمت کیا ہے؟ تو میرا رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے لوگوں سنو، تم پر مجھ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور رحمت محمد الرسول اللہ ہے. تو جب شادی پہ خوشی مناتے ہو تو میلاد پہ بھی خوشی منانی چاہیے. تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے قرآن میں میلاد کا حکم دے دیا. اب ایک اور سورت پڑھتے ہو، غوثیہ ختم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے بھائی؟ پڑھتے ہیں. اس میں سورہ علم نشرح پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا. اللہ فرماتا ہے اے حبیب، اے پیارے مصطفیٰ، اے نور والے نبی، اے زندہ نبی، اے طاقتور نبی، اے روشن چہرے والے نبی، اے سورج اور چاند سے زیادہ صاف ستھرا چہرے والے نبی، اے محمد رسول اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. مصطفیٰ ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. یا واسع اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق اکبر، ہم سنیوں کی جان، سنیوں کا مان، سنیوں کے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کہ شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ یا رسول اللہ، آپ کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لکھ دیا.
ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا، آپ کی عظمت کو بلند کر دیا۔ اب آگے چلیں، ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ اب یہ سورت تو ہوئی مکمل۔ اب اس سے پہلے آپ ایک سورت پڑھتے ہیں جس کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ کیا نام ہے؟ ہاں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے بھائی؟ قرآن پڑھتے ہو نا؟ پڑھنا چاہیے۔ والضحیٰ، والضحیٰ، بولو والضحیٰ، والضحیٰ۔ آؤ آج میں تمہیں اس کا مطلب بتاتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ والضحیٰ کا مطلب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ یہ والضحیٰ قرآن کی جو آیت ہے نا، یہ حضور کے چہرے کو بیان کر رہی ہے۔ ضحیٰ معنی ہوتی ہے روشنی۔ کیا ہوتی ہے؟ روشنی، لائٹ، پاور، نور۔ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے سورج۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سن۔ سن آپ کہتے ہیں نا سورج۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک تو یہ، اور اس سے پہلی صورت ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللیل اذا سجا، اور اس سے پہلی صورت ہے والشمس وضحاہا، سورہ والشمس۔ قرآن میں آپ کو میں 29واں پارہ بتا رہا ہوں، سورہ والشمس۔ کیا لفظ ہے؟ والشمس وضحاہا۔ پھر اگلی صورت ہے سورۃ اللیل۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، سنو قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، اس کی اگلی صورت ہے والضحیٰ، اس کی اگلی صورت ہے الم نشرح لک صدرک۔ اب ان صورتوں میں حضور کے میلاد کو بیان کیا گیا۔ یہ صورتیں اللہ نے حضور کے میلاد کے لیے بنائی ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں والضحیٰ کا مطلب بتاتا ہوں۔ چلیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت سے سوال کرتے ہیں، حضور ہم تو نکمے لوگ، ہم تو گناہگار لوگ، ہم تو بہت چھوٹے لوگ، ہم نے تو اتنا نہیں پڑھا، آپ نے تو 50 سے زیادہ علوم سیکھے، 50 سے زیادہ علوم، سائنس ایک علوم، میتھمیٹک ایک علوم، بایولوجی ایک علوم، اسلامیات ایک علم، انگلش ایک علم، ایسے 1 2 3 4 5 نہیں، اعلیٰ حضرت نے 50 سے زیادہ سیکھ لیے تھے، 50 سے زیادہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال میں مفتی بن گئے تھے، 13 سال میں مفتی بن گئے تھے۔ 1 مہینے میں شدو 1 ماش، ٹھیک ہے تھوڑی ٹوٹی پھوٹی بنگلہ بولوں گا، شدو 1 ماش، 1 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، 1 مہینے کے اندر پورا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا آؤ میں تمہیں والضحیٰ کا ترجمہ سمجھاتا ہوں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ۔ قرآن میں جو یہ والشمس آیا نا، وضحاہا آیا، والضحیٰ آیا، واللیل اذا سجائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ یا رسول اللہ یہ قرآن نے والضحیٰ نہیں کہا، گویا کہ واللیل نہیں کہا، کہا تو واللیل، کہا تو والضحیٰ، لیکن حقیقت میں آپ کے چہرے کی قسم کھائی ہے۔ میں اور آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، میں اور آپ اللہ کی قسم، اور اللہ قرآن میں حضور کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے، اللہ قرآن میں حضور کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے۔ والضحیٰ اے حبیب، جب واللیل اذا سجا فرمایا آپ کے چہرے انور کی قسم، اور پھر فرمایا اے حبیب آپ کے چہروں پہ جب بال آ جاتے ہیں نا، اے ہے بولو سبحان اللہ، بڑے بال دیکھیں زلف ہم اردو میں کہتے ہیں، یہاں تک بال رکھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں زلف۔ بڑے بڑے بال دیکھیں نا حضوروں کے، یہاں تک ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں زلف۔ جب حضور علیہ السلام کے چہرے پر، جب حضور کے چہرے پر زلف آ جاتے نا، بال آ جاتے، یہ جس طرح گویا کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بال تھے اب پیچھے آ گئے تو چہرہ چھپ گیا، چہرہ چھپ گیا۔ چاند کے آگے بادل آ جاتے ہیں تو چاند کیا ہو جاتا ہے؟ چاند آسمان کا بادل آ جائے تو چاند کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے۔ سورج کے آگے بادل آ جائے تو سورج کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے۔ فرمایا اے حبیب جب تمہارے چہرے پہ وہ بال آ جاتے ہیں نا، تمہارا چہرہ اور اچھا ہو جاتا ہے۔ واللیل اذا سجا، کتنا پیارا منظر۔ اللہ نے حضور کے چہرے کو والضحیٰ سے بیان فرمایا، پھر جب حضور کے چہرے پہ بال آ جائیں تو واللیل اذا سجا سے اسے بیان فرما دیا۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا
کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم، یا رسول اللہ، اللہ سے آپ کو اتنی محبت ہے، اے حبیب قرآن نے آپ کا میلاد جگہ جگہ بیان کیا۔ آؤ میں تمہیں ایک اور دلیل دیتا ہوں، قرآن اٹھاؤ ذرا، قرآن کو اٹھاؤ، چومو، پڑھو، تو قرآن فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، اے لوگو تمہیں اللہ کا رسول جو دے لے لو، اللہ کا رسول جو تمہیں دے لے لو، جو بتائے سیکھ لو، جو کہے مان جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو سنو، جس سے مصطفیٰ روکے اس سے رک جاؤ، مصطفیٰ منع کرے تو وہ کام نہیں کرنا۔ پہلے لوگ شراب پیتے تھے، پہلے لوگ شراب، قرآن میں ذکر ہے پہلے لوگ شراب پیتے تھے، لیکن حضور نے منع کر دیا تو لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ اسی طرح لوگ پہلے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، بیت المقدس بھی مقدس بھی دونوں جملے استعمال ہوتے ہیں، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، فلسطین کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے دل میں خیال آیا، کاش ایسا ہوتا کہ مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے اس بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھا۔ لیکن حضور کہتے ہیں میری چاہت تھی، میں یہ سوچتا تھا کہ کاش مسجد حرام، بیت اللہ، کعبہ مسلمانوں کا کعبہ بن جائے، مسلمان بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے۔ تو قرآن نے کیا خوب کہا، اے ہے قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا۔ میں نے کہا وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں، اہل حدیثوں، غیر مقلدوں، سنو، قرآن پڑھو تو ذرا، یہ میں اور کوئی کتاب نہیں بتا رہا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو قرآن نہیں مانتا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، جو قرآن کو مان لے وہ مسلمان، جو قرآن کو چھوڑ دے وہ کافر۔ قرآن ہے پارہ نمبر 2، پارہ نمبر صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 1 اٹھاؤ قرآن دیکھ لو اپنے گھر پہ جا کے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب آپ جو بار بار آسمان کی طرف اوپر نظر اٹھا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب میں اللہ آپ سے پہلے آدم کے بعد نوح، چلتے 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 ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، سارے نبیوں نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، فلسطین کی طرف دیکھ کر نماز پڑھی۔ لیکن حبیب چونکہ آپ تو حبیب اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مسجد اقصیٰ کو نہیں، مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ بنا دے۔ لوگوں سنو، اگر میں اور آپ اگر نماز میں اوپر دیکھیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز بھنگ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنش ہو جائے گی۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے حضور بار بار دیکھ رہے تھے۔ آج وہابی کہتا ہے نا حضور تو ہماری طرح ہیں، حضور تو چھوٹے بھائی، حضور تو بڑے بھائی کی طرح ہیں، حضور تو ہماری طرح ہیں۔ میں نے کہا بے جا تو تھوک پھینکے تو لوگ گن کھائیں، ہم ناک صاف کر کے پھینکے تو لوگ گن کھاتے ہیں، ہم تھوک پھینکتے ہیں لوگ گن کھاتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں، صحابہ اکرام کا پانی پی جاتے تھے، حضور کے وضو کا پانی پی جاتے تھے، حتیٰ کہ حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پیشاب مبارک فرمایا، حضور نے پیشاب مبارک فرمایا، آپ نے ایک صحابی کو وہ دیا، فرمایا جاؤ اسے کسی جگہ بہا دو، جاؤ کسی جگہ بہا دو۔ وہ صحابی باہر گئے، انہوں نے وہ پیشاب پی لیا۔ کیا پی لیا؟ پیشاب پی لیا۔ حضور نے پوچھا بتاؤ کیا کیا؟ غیب جاننے والے نبی تھے نا، اور وہ وہابی نہیں صحابی تھے۔ کون تھے؟
جس نے پیشاب پیا وہ صحابی تھے. کون تھے؟ ہاں وہابی نہیں تھے, صحابی تھے. آپ نے حضور کا پیشاب پی لیا. حضور نے فرمایا لوگوں سنو, جس کو کسی جنتی کو دیکھنا ہے وہ میرے اس صحابی کو دیکھ لے. ارے حضور کا پیشاب پینے والا تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنا خون نکالا. ہجامہ ہے نا بنگلہ دیش میں, ہجامہ سمجھتے ہو؟ ہجامہ وہ کپ لگا کے جو خون نکالتے ہیں, ہجامہ کہتے ہیں ہم یہاں, واللہ عالم کیا کہتے ہوں. کپ لگا کے خون نکالتے ہیں, اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہجامہ. بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ ہجامہ کہتے ہو نا بھائی, ہجامہ جانتے ہو؟ ہاں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا خون مبارک نکلا. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابی جا اور جا کر اس خون کو کسی اچھی جگہ پر رکھ کے آ جا. وہ صحابی گئے, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, وہاں دیکھا, یہاں دیکھا. آپ کو سمجھ نہیں آیا, آپ نے خون پی لیا. آپ نے حضور کا خون. وہاں بھی کہتا ہے نا یار نبی تو ہماری طرح, معاذ اللہ. میں نے کہا کوئی تمہارا خون پیتا نہیں ہے. آپ کا خون کوئی پیے گا بھائی؟ آپ کا پیشاب کوئی پیے گا؟ آپ کا تھوک کوئی کھائے گا؟ لیکن حضور کا تھوک تو صحابہ اپنے چہرے پہ لگاتے تھے. حضور کا پیشاب تو صحابہ پی جاتے تھے. وہ صحابی نے کیا کیا؟ باہر گئے, یہاں دیکھا, وہاں دیکھا, سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے خون پی لیا. حضور کے پاس آئے, حضور نے فرمایا بتا کیا کیا؟ یا رسول اللہ پی لیا. کہا کہ جا, آج سے تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. میں محمد الرسول اللہ تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں, تو جنت میں داخل ہو جائے گا. حضور کا خون پی لیں تو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا, آئے ہے کیا خوب لکھتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں عرش حق ہے, تھوڑا سا ایکو ریپلے, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. فرمایا جنت میں تو ہم جائیں گے, جو سنی ہے وہ جنت میں جائے گا, کیونکہ حضور علیہ السلام نے صحابی کو جنت میں بھیج دیا. صحابی کون تھے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. کتنے فرقے بنیں گے؟ ہاں 73, ہم اردو میں کہتے ہیں, آپ بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ 73. سیم ہے تھوڑا تھوڑا. کتنے فرقے بنیں گے؟ کتنے بنیں گے؟ درود شریف پڑھیے. صلاۃ یا حضور نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے. یا رسول اللہ اتنے سارے فرقے بنیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اے لوگوں سنو, جنت میں صرف وہی جائے گا جو میرے اور میرے صحابی کے طریقے پر ہوگا. یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا اہل السنت والجماعت. یعنی جنت میں اہل سنت والجماعت جائے گی. جنت میں کون جائے گا؟ سنی جائے گا. وہابی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ وہابی میلاد, صحابی تو میلاد مناتے تھے, صحابی میلاد مناتے تھے. اب آپ بولو کہ حدیث سناؤ. میں نے کہا آؤ تمہیں حدیث سناتا ہوں. مسجد نبوی, اللہ آپ سب کو مدینہ لے کر جائے, بولو آمین. مسجد نبوی ہے, حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں, حضور گھر کے اندر ہیں, آرام فرما رہے ہیں, لیٹے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اپنے کمرے سے باہر آئے تو دیکھا کہ صحابہ 2 گروپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گروپ اسٹڈی کر رہا ہے, دین کی بات کر رہا ہے, قال اللہ قال رسول پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھا رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھا رہا ہے, قرآن سمجھ رہا ہے, قرآن سمجھا رہا ہے. اور دوسرا گروہ حضور کا میلاد منا رہا ہے. آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ حضور کا میلاد منا رہے ہیں. آپ اور میں حضور کا. تو دوسرا گروپ صحابہ کا میلاد منا رہا تھا.
حضور قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے پاس، علم دین سیکھنے سکھانے والوں کے پاس تشریف نہیں لے گئے، آپ ان کے پاس آئے جو میلاد منا رہا تھا۔ آ کے آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ بتاؤ ذرا مجھے، تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کہو الحمدللہ، زور سے بولو الحمدللہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ صحابہ کیوں شکر ادا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اس نے آپ کو ہمارے بیچ نبی بنا کر بھیج دیا۔ یعنی صحابہ حضور کا میلاد منا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے جب یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میں تم پر شک نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں تو تم سے خوش ہو رہا تھا، کیونکہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور جبریل امین نے عرض کیا، رسول اللہ آپ پر اللہ سلام بھیجتا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، مدینے کے چاند تم پہ، بولو نا یار، مدینے کے چاند تم پہ، مدینے کے چاند تم پہ، مدینے کے چاند تم پہ، مدینے کے چاند تم پہ۔ یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، جبریل امین بھی کہہ رہے تھے، ہیں جبریل امین بھی کہہ رہے تھے۔ پھر یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، اے حبیب وہ لوگ جو مسجد نبوی میں آپ کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو رہا ہے، اللہ ان سے خوش ہو رہا ہے۔ سمجھ لو رات کے 11:15 بجے 12:40 یعنی 12:40 پر آپ اور میں چٹوگرام میں میلاد منا رہے ہیں تو اللہ ہم سے وہاں خوش ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں جو میلاد مناتے ہیں نا، فرشتے آسمان سے آ کر ان کے اوپر، آپ نے تو پنڈال لگایا ہے، نہیں لگاتے نا تو بھی کوئی ایشو نہیں تھا، مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتے آ کر ان پر اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے آسمان سے آ کر میلاد منانے والوں پر، مجلس سجانے والوں پر، اللہ کا ذکر کرنے والوں پر اپنی رحمت والے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب لکھتے ہیں۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور وہابی جو کہتا ہے نا آج کہ حضور معاذ اللہ، استغفر اللہ، بولو نعوذ باللہ، وہابی کہتا ہے حضور مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور تو زندہ ہے، حضور زندہ ہے۔ کیسے لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے۔ اور امام لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا رسول اللہ میں احمد رضا کہتا ہوں، آپ تو گنبد خضرا کے نیچے آج بھی زندہ ہے۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے یہ بات سمجھاتا ہوں، شہید زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ شہید زندہ ہوتا ہے۔ کس نے بولا؟ بولو نا، کس نے بولا؟ قرآن نے بولا۔ کس نے بولا؟ کس نے بولا؟ ڈرو نہیں یار، میں بھی سننی ہو، ڈرنا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا جی، شہید کیا ہے؟ زندہ۔ بولا کس نے؟ قرآن نے۔ بولا کس نے؟ اب بتاؤ شہید افضل یا نبی افضل؟ شہید بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ نبی بڑا ہوتا ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی کیا مر گیا ہوگا؟ معاذ اللہ، نہیں 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 نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا۔ اے لوگوں سنو،
اللہ زمین کے نیچے بھی اپنے نبیوں کو رزق عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اپنے نبیوں کو، انبیاء کو زمین کے نیچے کھانا کھلاتا ہے. یعنی نبی زمین کے نیچے بھی زندہ ہے. جب نبی زندہ ہے تو ہمارا نبی، سب سے پیارا نبی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو والا، دونوں عالم کا دولہ، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. بولو بولو، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء سے اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. ہاں ہاں سنو، اعلیٰ حضرت لکھنے حضور تو آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اور قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، اللہ شہید کو رزق کھلا رہا ہے. مصطفیٰ کی حدیث، مصطفیٰ نے کہا لوگو سنو، نبی زندہ ہے، اللہ اس کو آج بھی قبر کے اندر منو من مٹی تلے کھانا کھلاتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے. اور سنو سنو سنو، مصطفیٰ فرماتے ہیں تم جو مجھ پر درود بھیجتے ہو، میں اپنی قبر کے اندر درود کو سنتا ہوں. ہیں آپ درود پڑھیں چٹوگرام سے، اور مصطفیٰ مدینے میں درود سنتے ہیں. وہ لکھتا ہے نا شاعر، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. قرآن نے کہا النبیو. میں میلاد بیان کر رہا ہوں بھائی، کس نے مجھے کہا تھا میلاد بیان کرنا ہے؟ مجھے بیان کرتے کرتے شاید 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور میں اب تک کیا بیان کر رہا ہوں؟ میلاد. اور کس سے بیان کر رہا ہوں؟ قرآن سے. کس سے بیان کر رہا ہوں؟ میں نے صرف ابھی تک آپ کو 2 سے 3 حدیث سنائی، باقی سب قرآن کی آیت سنائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں میلاد منایا. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کوئی بدعت نہیں ہے معاذ اللہ. میلاد کا مطلب ہوتا ہے برتھ ڈے. کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے بناتے ہیں نا، ایکو تھوڑا سا دو نا، آواز بھی تھوڑی سی آواز. آپ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں بھائی؟ مناتے ہو نا؟ ہر کوئی مناتا ہے. بچے کا برتھ ڈے منانے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا. تو مصطفیٰ کا میلاد منانے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ سمجھ میں آیا کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ حضور کا میلاد مناتا ہے، اور جو میلاد نہیں مناتا وہ مومن مسلمان نہیں. کافر میلاد منا نہیں سکتا، اور جو میلاد منا لے وہ کافر رہ نہیں سکتا، وہ تو پھر مسلمان ہو جاتا ہے. آؤ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، حضور علیہ السلام کی شان سناتا ہوں. حضرت سیدنا عباس ہیں، حضور کے چچا جان ہیں، حضور کے چچا جان ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا، آپ جھولا جھول رہے تھے. آپ جھولا ہے نا، بچوں کا جھولا ہوتا ہے جو، وہ کیا ہو رہے تھے؟ جھول رہے تھے. یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کبھی چاند پچھم جاتا، کبھی پورب میں جاتا، کبھی آگے جاتا، کبھی پیچھے جاتا، کبھی ادھر آتا، کبھی ادھر آتا. میں حیران، رات کا ٹائم ہے، یا رسول اللہ آپ نے چاند کو ادھر ادھر جاتے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے کسی نے چاند یہاں وہاں جاتے؟ نہیں دیکھا نا. لیکن حضرت عباس کہتے ہیں میں نے چاند کو ادھر ادھر جاتے دیکھ لیا. چاند کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، آگے جاتا، پیچھے جاتا، دائیں جاتا، بائیں جاتا. میں حیران، یا رسول اللہ یہ کیا؟ چاند ادھر ادھر جا رہا ہے. پھر کہا میری نظر آپ کے جھولے پہ پڑ گئی، میری نظر حضور کے جھولے پہ پڑ گئی. حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں لوگوں سنو. حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں تھے کیونکہ حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. حضرت عباس کہنے لگے لوگوں سنو، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، حضور انگلی کا اشارہ کرتے چاند ہل جاتا، حضور انگلی یوں کرتے چاند ادھر جاتا، حضور انگلی ادھر کرتے چاند ادھر جاتا، حضور انگلی آگے کرتے چاند آگے جاتا، حضور انگلی ادھر کرتے چاند پیچھے جاتا. بریلی کا تاجدار امام اہل سنت لکھتا ہے زمین و زمان
زمین و زماں چنین و چنا بنے دو جہاں مکین و مکاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. یا رسول اللہ اللہ نے یہ پوری دنیا آپ کے لیے بنا دی ہے اور اللہ کی ہر چیز پر حضور کا حکم چلتا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ امام اہل سنت کے خلیفہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو دنیا کی ساری طاقت عطا فرما دی ہے. حضور جو چاہے عطا کر دیں، جو چاہے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. اب آؤ میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک پورا قصہ ہے. حضرت علی حضور کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ سفر میں جا رہے تھے. حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی. حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور حضور نے نماز عصر پڑھ لی تھی. حضور کو آرام کرنا تھا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے گود پہ اپنا سر رکھا اور سو گئے. حضرت علی کے گود میں حضور نے سر مبارک رکھا اور کیا ہو گئے؟ سو گئے. اللہ اکبر. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت علی ٹپ ٹپ رونے لگ گئے. آنسو، یہ رونا کنا کرنا. حضور کے چہرے پر حضرت علی کا آنسو گر گیا. پانی کا قطرہ حضور کے چہرے پر گر گیا، منہ مبارک پر آ گیا. حضور اٹھ گئے. حضور پریشان. علی کیا ہو گیا؟ علی کیا ہو گیا؟ رو رہے ہو؟ شیر خدا علی، شیر خدا علی، وہ علی کہ جس نے خیبر کے دروازے کو، دروازہ اتنا بڑا تھا کہ 40 لوگ دروازہ کھولتے تھے، لوہے کا دروازہ علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا. وہ علی آج رو رہا ہے. مصطفیٰ حیران پریشان. علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے نماز عصر نہیں پڑھی. حضرت علی نے جب کہا نا، حضور علیہ السلام نے کہا علی مغرب میں عصر پڑھ سکتے ہو آپ؟ نہیں. مغرب کی نماز کے ٹائم پہ آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ عصر کا ٹائم تو شش ہو گیا، ختم ہو گیا، فنش ہو گیا. تو آپ مغرب میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. سورج ڈوبنے والا تھا. حضور نے انگلی کا اشارہ کر دیا. حضور نے انگلی کا اشارہ کر دیا اور سورج واپس پہلے آ گیا. مغرب سے عصر ہو گئی اور حضرت علی نے دوبارہ سے اپنی نماز پڑھ لی. اللہ نے حضور کو ایسی شان، ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ حضور انگلی کا اشارہ کریں تو چاند بھی ہل جاتا ہے. حضور انگلی کا اشارہ کریں، مغرب کا مطلب ہے رات ہو گئی، مغرب کا مطلب رات ہو گئی. صدر الشریعہ لکھتے ہیں حضور چاہے تو رات کو دن کر دیں، اور ایسا ہی ہوا. حضور نے سورج کو اشارہ کیا، رات سے دن ہو گیا ہے، مغرب سے عصر ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز پڑھ لی. اللہ اکبر کبیرہ. اب آؤ میں تمہیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. مکہ المکرمہ ہے. کفار حضور کے پاس آ گئے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. حضور نے کہا بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ کافر کہنے لگا حضور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. اب آپ اور میں چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے نہیں ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے نا. بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا راکٹ، بڑے سے بڑا بم، بڑے سے بڑا ٹینک، بڑے سے بڑا میزائل چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا نہیں ہے. حضور نے انگلی کا اشارہ کر دیا. حضور علیہ السلام نے جیسے ہی چاند کی طرف اشارہ کیا، صحابہ لکھتے ہیں، صحابہ نے بتایا
اولیاء نے لکھا اللہ اکبر کبیرہ، آپ اور میں اگر اپنی انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں یوں اشارہ کروں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب چاند کو اشارہ کیا تو قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قریب آئی قیامت اور کٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا چاند۔ انگلی کے ایک اشارے سے مصطفیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اور کتنا ٹائم ہے؟ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد مانے جھولا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے وہابیوں سنو، تم کو تو کہتے ہو کہ مصطفیٰ تمہاری طرح ہے، میں نے کہا جاؤ تم پوری زندگی چاند کو اشارہ کرتے رہو، چاند کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو قرآن کہتا ہے چاند کٹ کر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لوگ حضور پر ایمان لے آئے، لوگ حضور پر ایمان لے آئے، اب حضور نے پھر چاند کو حکم دیا، چاند دوبارہ سے جڑ گیا۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ اٹھائیں، سرچ کریں تو انٹرنیٹ پر لوگ ایسی تصویریں دکھاتے ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوئے، چاند کے بیچ میں لکیر ہے۔ اب خدا اس کی حقیقت جانے، لیکن آج بھی لوگ اس طرح کی تصویر دکھاتے ہیں۔ اگر تصویر نہ بھی دکھائے تو ہم نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اے لوگو، حضور کا معجزہ، حضور کی طاقت، حضور کا ذکر، حضور کا میلاد قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے لوگو سنو، قریب آئی قیامت اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند۔ کافر ایمان لے آئے تھے، حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ اب آؤ میں تمہیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ اللہ اکبر کبیرہ بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ لوگ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ بتائیے تمہارے حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ کے اور میرے نبی کا چہرہ سنو گے حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ ان کا چہرہ کتنا سفید ہے، سید زادے ہیں نا، آل نبی ہے، اولاد رسول ہے، کتنا روشن چہرہ ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ لائٹ بھی کم ہے، ان کا چہرہ ان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اولاد رسول ہے نا، سید زادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، سنیوں میں تمہیں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کا بتایا ہوا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگو، میرے مصطفیٰ نے کہا میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا، بس اپنی اولاد کی محبت چاہتا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کو ہر اولاد رسول سے پیار ہے،
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحاج ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ، میرے شیخ کامل، میرے پیر لکھتے ہیں سید کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہوتی ہے. سبحان اللہ. سید کی جوتی ہمارے سر کا مکھٹ ہوتا ہے، تاج ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سید کی تعظیم واجب ہے. سید کی تعظیم واجب ہے، یعنی فرض سمجھ لو. سید کا ادب کرنا، اولاد رسول کا ادب کرنا، یہ جو آج یہاں بنگلہ دیش کے دیوبندی وہابی کہتے ہیں نا کہ وہاں اولاد رسول طیب شاہ طاہر شاہ صاحب کا پاکستان میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں نے کہا جھوٹو، لعنت اللہ علی الکاذبین. ہیں قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت، جھوٹوں پر خدا کی، بولو نا یار، جھوٹوں پر خدا کی، جھوٹوں پر خدا کی. میں اور آپ نہیں بول رہے، ہم گالی بھی نہیں دے رہے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا. لعنت اللہ علی الکاذبین، حضور قرآن ہے نا. قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر خدا کی. میں نے کہا آؤ میں تمہیں پاکستان سے آ کر بتاتا ہوں کہ وہاں بھی اولاد رسول طیب شاہ اور طاہر شاہ کے مرید زندہ ہیں، وہاں بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اور سنو، ان کا بھی چہرہ خوبصورت ہے، ان کا بھی چہرہ خوبصورت ہے، سید کا چہرہ خوبصورت ہے. اب آؤ میں تمہیں اس حدیث کی طرف لے کے جاتا ہوں، اس واقعے کی طرف لے کے جاتا ہوں جو میں بیان کر رہا تھا. ایک رات ہے 14ویں کی. کون سی رات ہے؟ چاند کی جو 14ویں رات ہوتی ہے نا، چاند کی جو 14ویں رات ہوتی ہے، یعنی اسلامی جو منتھ ہوتا ہے، اسلام کی 14 تاریخ، اسلام کی تاریخ 14، اسلامی مہینے کی تاریخ 14، اس میں چاند پورا ہوتا ہے. چاند کیا ہوتا ہے؟ پورا مطلب گول ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی چاند تھوڑا ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی آدھا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو اسلامک مہینے کی 14 تاریخ کو چاند کیا ہوتا ہے؟ گول پورا ہوتا ہے. اور پورا چاند کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. 14ویں تاریخ تھی چاند کی. مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ، عرب شریف کی راتیں تھیں. حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، پھر حضور کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا. میں دیکھ رہا تھا کہ خوبصورت کون ہے، یہ خوبصورت ہے یا وہ خوبصورت ہے. میں سوچ رہا تھا آج تو لائٹیں ہیں، آج تو نور ہے، آج تو فیس واش ہے، آج تو فیئر اینڈ لولی کا کریم ہے، لڑکیاں لگاتی ہیں گوری ہو جاتی ہیں، لڑکے فیس واش سے منہ دھوتے ہیں گورے ہو جاتے ہیں، چمکدار ہو جاتے ہیں. اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور نبی کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. نبی تو اللہ کا نور ہے. قد جاکم من اللہ نور، کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. حضرت جابر کہنے لگے میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا، میں سوچ میں پڑ گیا، میں تھنکنگ میں پڑ گیا، میں سوچنے لگا کیا ہے بھائی، چاند خوبصورت ہے یا مصطفیٰ کا چہرہ خوبصورت ہے؟ چاند زیادہ صاف ہے یا مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ صاف ہے؟ مصطفیٰ کے چہرے میں زیادہ روشنی ہے یا چاند کے چہرے پہ زیادہ روشنی ہے؟ سوچتے سوچتے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، آپ تھے صحابی. آپ کون تھے؟ ہاں وہابی ہوتا تو کہتا مصطفیٰ ہماری طرح ہے، وہابی ہوتا تو یہ کہتا. لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ کون تھے؟ صحابی. کون تھے؟ ہاں وہابی نہیں تھے بھائی. کون تھے؟ صحابی. کون تھے؟ ہاں اب آؤ میں تمہیں صحابی کا عقیدہ بتاتا ہوں. صحابی کہنے لگے، سن رہے ہو نا بھائی، فرمانے لگتے ہیں چاند کے چہرے پہ، چاند کے چہرے پہ، چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. کعبے کی زمین ہے، اسلام نیا نیا پھیلا ہے. ابو جہل، ابو لہب ایک میٹنگ بلاتے ہیں، ایک بندے کو بلاتے ہیں حبیب یمنی. حبیب یمنی کو یمن سے بلاتے ہیں. حبیب یمنی یمن سے آتے ہیں. اس کو ابو جہل اور ابو لہب ایک کمرے میں لے گئے، ایک میٹنگ روم میں لے گئے، بولنے لگے ہم تجھے پیسہ دیں گے. ان کی بیٹی تھی پیرالائز مطلب معذور، یعنی وہ چل بھی نہیں سکتی تھی. بیٹی ان کی چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ اٹھا نہیں سکتی تھی، بول
نہیں سکتی تھی، بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اتنی بیمار بیٹی تھی، پیرالائز تھی، پیسہ چاہیے تھا، آپ کی زبان میں بولوں تو ٹاکا چاہیے تھا، جی ہاں روپیہ چاہیے تھا، درہم چاہیے تھا، دینار چاہیے تھا۔ حبیب یمنی کو ابو جہل اور ابو لہب نے بلایا اور کہنے لگے حبیب یمنی ہم تجھے بہت سارا پیسہ دیں گے، بہت سارا ٹکا دیں گے، ریال دیں گے، درہم دیں گے، اس وقت کی کرنسی جو تھی بولا وہ دیں گے۔ حبیب یمنی بولنے لگے اتنا دور سے بلایا ہے، کام بتاؤ کیا ہے، کام بتاؤ کیا ہے۔ تو حبیب یمنی کو ابو لہب ابو جہل نے بولا وہ کعبے کے ارد گرد گھومتا ہوا طواف کرتا ہوا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ ہمارا بھانجا ہمارا بھتیجا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ ہے۔ کہا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ پھر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو نعوذ باللہ اس کو قتل کر دے، بولو نعوذ باللہ۔ یمن سے بلایا حبیب یمنی کو اور پیسہ منہ مانگا، پیسہ منہ مانگا، دل چاہا، جو چاہے جتنا چاہے، آج کے کہہ لو کلین چیک، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گویا کہ کلین چیک، جتنا تو مانگے گا اتنا دیں گے۔ ایک کام ہے صرف، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھرا مار دے، قتل کر دے۔ حضور نے حبیب کو دیکھا نہیں ہے، حبیب نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، حبیب بڑھتا ہے، کعبے کی طرف جاتا ہے، طواف کر رہے تھے حضور، حبیب جانے لگا تو ابو لہب نے پکڑ لیا، ابو جہل نے پکڑ لیا، بولا کیا ہوا کیا ہوا، رک جا بھائی، رک جا، کیا ہو گیا، مارنے جا رہا ہوں نا، پیسہ دو گے نا، جا رہا ہوں۔ بولا نہیں نا، رک جا۔ بولا پھر؟ بولا تو نے قتل کرنا ہے لیکن مصطفیٰ کی باتوں کو سننا نہیں ہے۔ بولا یہ کیا بات ہو گئی، قتل کروں گا لیکن اس کی آواز نہیں سنوں؟ بولا نہیں، مصطفیٰ کی بات کو نہیں سننا۔ بولا اچھا نہیں سنوں گا۔ پھر جانے لگا، پھر پکڑ لیا، رک جا۔ بنگلہ میں کیا کہتے ہیں، دارو، ایسا؟ اچھا جی، تو پھر پکڑ لیا، پھر روک لیا۔ حبیب یمنی پوچھنے لگا بھائی اب کیا ہو گیا؟ کہا کہ بات بھی نہیں سننا، روئی ڈال دیا، جو تھا اس ٹائم پہ وہ ڈال دیا، آنکھوں میں پٹی باندھ دیا۔ ابے مارنے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں، بغیر دیکھے قتل کیسا کروں گا؟ بولا نہیں، جو مصطفیٰ کی آواز کو سنتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کی آواز کو سنتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ نہیں، تو اگر مسلمان ہو گیا پھر کیا کریں گے ہم، تیرے کو تو مارنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اچھا بھائی چلو، کان میں جو تھا ڈال دیا، آنکھوں میں جو تھا پٹی باندھ دیا۔ اب بولا بات سن، تو نے سننا بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے، جا کے چھری مار کے واپس آنا ہے۔ اچھا جی، اب مصطفیٰ نے حبیب کو دیکھا، پڑھیے صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام حبیب اللہ علیکم۔ بات بہت ہوگی تو تھوڑا سا چھٹ کے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حبیب یمنی کو نہیں دیکھا، دونوں ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ آگے آگے، حبیب پیچھے پیچھے، مصطفیٰ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حبیب آستے چھپکے مصطفیٰ کے پیچھے آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے حبیب کو دیکھا نہیں ہے، حبیب نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ حبیب جب حضور کے پیچھے آیا، بس قریب تھا کہ اب وہ مصطفیٰ کو چھرا مارتا، نعوذ باللہ۔ اتنے میں حضور نے پوچھا حبیب کیوں آئے ہو؟ حبیب نے پوچھا، مصطفیٰ نے پوچھا حبیب حیران ہو گیا۔ حبیب بولتا ہے کیا بھائی، پیچھے دو آنکھیں ہیں کیا؟ پیچھے بھی آنکھیں ہیں کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ تو نبوت کی آنکھیں تھی۔ مصطفیٰ نے کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ حبیب کے بغل کے نیچے سے چھرا گر گیا۔ اللہ اکبر، حبیب کے بغل کے نیچے سے چھرا گر گیا۔ اب مصطفیٰ نے چہرہ گھما، حضور علیہ السلام ٹرن مورے، چہرہ گھمایا، حبیب نے مصطفیٰ کو دیکھا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا، حضور کو دیکھا اور مسلمان ہو گیا۔ قتل کرنے آیا تھا،
معاذ مارنے آیا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم کا چاند سے زیادہ روشن چہرہ دیکھا تو مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آؤ میں تمہیں اس سے ایک عقیدہ، ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ جیسے ہی حبیب نے حضور کو دیکھا پہلے کہتا تھا محمد محمد محمد، جیسے ہی دیکھا بولا یا رسول اللہ، بولا یا رسول اللہ۔ حضور علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑا خوب نقطہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، کافر کون؟ کافر یا رسول اللہ کہہ نہیں سکتا، کافر یا رسول اللہ کہہ، ہاں وہ جو دوسرے ہیں وہ یا رسول اللہ کہتے نہیں ہے، اور فرمایا جو یا رسول اللہ کہہ دے وہ کافر رہ نہیں سکتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب ہم نے کہنا ہے، ٹائم بہت کم لوں گا، بس 5 سے 7 منٹ کے اندر، یا اس سے پہلے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، بس بات سنو ذرا آخر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو یا رسول اللہ کہہ دے وہ کافر رہ نہیں سکتا۔ اب آؤ آپ اور میں نے مل کے کہنا ہے لبیک لبیک لبیک۔ کتنی مرتبہ کہنا ہے؟ 3 مرتبہ، 3 بار کہنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ بولو لبیک لبیک، اور اس کے بعد کہنا ہے یا رسول اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ آؤ پہلے اللہ کی بارگاہ میں پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا۔ اب آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، لبیک لبیک لبیک، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سوچو تم مصطفیٰ کے سامنے ہو، گنبد خضرا کے سامنے ہو، حضور تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں، تم حضور کو دیکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یا رسول اللہ حاضر حاضر حاضر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ حبیب یمنی نے حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، حبیب حضور کے قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ مجھے تو مسلمان کر لیا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں بتاؤ کیوں آئے ہو؟ حبیب نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہیں تھے، بیٹی بیمار تھی، اس کا علاج کرانا تھا، اسی لیے پیسہ دیا ان لوگوں نے، میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا تیری بیٹی کا علاج تو ہم نے یہاں سے یمن میں جا کے کر دیا۔ حضور تو مکے میں ہے نا، طواف کر رہے ہیں حبیب یمنی کے سامنے، لیکن حضور فرماتے ہیں ہم نے مکے میں تیرا علاج کر دیا اور یمن میں تیری بیٹی کا علاج کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب یمنی پریشان ہو گئے، اپنے گھر پہ جاتے ہیں، میں نے بتایا بیٹی ہاتھ ہلا سکتی نہیں تھی، ٹانگ اٹھا سکتی نہیں تھی، بول سکتی نہیں تھی۔ اب سنو سنو سنو، حبیب یمنی گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا ہے، دروازہ تو لاک کر کے آئے تھے، بجایا تھا تاکہ کوئی آ کر کھولے، لیکن دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ ڈر گئے، یا اللہ چوری تو نہیں ہو گئی؟ چھوٹی بچی سامنے دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت سی پیاری سی بچی کھڑی ہوئی ہے، پہچان بھی نہیں رہے۔ باپ تو بیٹی کو پہچان لیتا ہے نا، لیکن یہ حضور کا معجزہ دیکھو ذرا، حضور کی طاقت دیکھو، حضور کا اختیار دیکھو، حضور کی شان دیکھو، حضور کی قدرت دیکھو، اللہ کی حضور پر عطا دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے حبیب یمنی کی بیٹی کو کیسا شفا عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچی حبیب یمنی دیکھ کر ڈر گئے، کیا ہو گیا؟ آپ کون؟ کہتی ہے بابا جی پہچانا نہیں، میں آپ کی بیٹی کھڑی ہوئی ہوں۔ حبیب نے بولا تو تو بول نہیں سکتی تھی، تو تو چل نہیں سکتی تھی، تو تو پکڑ نہیں سکتی تھی، کیا ہوا؟ کہا کہ جس محمد الرسول اللہ نے، جس مصطفیٰ جان رحمت نے، جس مدینے والے آقا نے، جس آخری نبی نے آپ کا مکے میں علاج کیا تھا، میرا یمن میں علاج کر دیا۔ کہا کہ میں نے دیکھا ایک سفید چاند سے زیادہ روشن چہرے والا مصطفیٰ میرے گھر آیا ہے، اس نے ہاتھ پھیرا اور میں صحیح ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الغرض معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو طاقت دی ہے، حضور جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں عطا کر دیں، ہے اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو،
تقوی اختیار کرو اور اسی کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرو. اٹھاؤ کتابیں. مفسرین لکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ کامیاب وسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. مصطفیٰ کے بعد آپ کی اہل بیت اولاد رسول اور صحابہ کرام ہیں اور اس کے بعد آپ کی امت کے اولیاء کرام ہیں. بس بات ختم. ٹائم بہت کم. سنو ذرا. تم مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہو. ابھی مشکل ہے, ٹائم کم ہے. اچھا, صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب میں بات ہی بھول گیا میں کیا کر رہا تھا. ہاں جی, بات سنیے. آپ اور میں مزار پہ جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں. مزار پہ جانا جائز ہے. مزار پہ جانا جائز ہے. میلاد کرنا, لیکن یاد رکھو محفل میلاد کا ادب ہے کہ وضو کر کے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, محفل میلاد کا ادب ہے وضو کر کے. ہاں نا یار, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہو نا. عبادت کرتے ہو تو وضو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نماز پڑھتے ہو وضو کرتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو وضو کرتے ہو؟ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے, نبی کا ذکر ہے, وضو کر کے پڑھتے ہو نا. تو محفل میں بھی تو حضور پر درود بھیجتے ہو, تو محفل میں بھی وضو کر کے بیٹھا کرو. مزار پہ جاؤ تو بھی وضو کر کے جایا کرو. اب دوسری بات, مزار پہ سجدہ کرنا حرام ہے. یہ اولاد رسول بیٹھے ہیں, سید زادے ہیں, عالم دین ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھو. تم لوگ مزار پہ سجدہ بہت کرتے ہو یار, بہت دیکھا ہے میں نے بنگلہ دیش میں. مزار پہ سجدہ جائز نہیں ہے. مزار پہ سجدہ جائز حضور ایسا ہی ہے نا, درگاہ کو چومنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو حد رکوع سے زیادہ یا بالکل وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو یاد رکھیں آپ چومنے کی نیت سے بھی جاتے ہو تو وہاں بھی تو سجدہ سمجھتا ہے نا, وہ تو اعتراض کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئندہ یہ خیال کریے کہ چومنا بالکل جائز, لیکن سجدہ کرنا جائز. سجدہ صرف اللہ کو, سجدہ صرف. ہاں, مزار پہ جاؤ, چومو, فاتحہ پڑھو, میلاد کرو, قیام کرو, لنگر کرو, نیاز کرو, کھاؤ پیو, بریانی کھاؤ, جو کرتے ہو کرو, لیکن حرام کام نہیں کرنا. ایک تو بات یہ ہوگی یہ, اور دوسری بات اولاد رسول کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کا ادب کرنا ہے. صحابہ کا ادب کرنا ہے. ایک بھی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا کہ حضور کا ہر صحابی جنتی, حضور کا ہر صحابی. ہاں, میرے مرشد فرماتے ہیں ہر صحابی نبی, بولو جنتی 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 جنتی. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی ہیں, حسن حسین بھی, حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی, حضرت عائشہ, حضرت ہندہ بھی, حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یاد تک ہر صحابی, ہر اولاد نبی, ہر آل رسول جنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا یہاں آنا, آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایسے میرا گلا کافی خراب ہے, اس سے پہلے بھی پروگرام تھا تو اتنی اچھی آواز میری نہیں ہے بھائی. میں پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لکھا ہوا کلام پڑھ دیتا ہوں, ایکو تھوڑا سا بڑھا دینا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں
سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک کلام ہو گیا بھائی, اب دوسرا کلام پڑھیے. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا نبی, اپنے مولا کا پیارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا. دو نعت ہو گئی. چلو تیسرا, ایسے یہ نعت بھی ہے اور صلاۃ السلام بھی ہے. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے دنیا کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ اپنی قبر سے ہر مسلمان کو دیکھ رہے ہیں, ہر مومن کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ مومن تو مومن, مسلمان تو مسلمان. آپ نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا تھا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری غوثیہ کمیٹی اور دیگر بھی ہر ایک سنی جماعت, ہر ایک سنی جماعت, سنی تنظیم, سنی سنگھٹن سب کی خیر ہو. آپ جو آئے اللہ پاک سب کو بھلائی عطا فرمائے. میں دعا دے کر جاتا ہوں اللہ پاک آپ کو اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ کریم آپ کو دین دنیا آخرت سب کی بھلائیاں عطا فرمائے. میرے جس بھائی نے پیسہ دیا, ٹائم دیا, وقت دیا, آیا گیا, بیٹھا, سنا, اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. جو شادی کے انتظار میں اللہ پاک ان کی شادی عطا فرمائے. جو بچوں کے انتظار میں ہیں اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے. جن کا انتقال ہو گیا اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. اور اللہ پاک آپ کی ہر نیک جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے. میرے شیخ فرماتے ہیں ہم کو اے تار سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو اے تار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. حضرت قبلہ سید صاحب سے اولاد رسول ہیں, معافی بھی چاہتا ہوں, وقت تھوڑا زیادہ لے لیا لیکن خواہش آپ کی تھی تو انشاءاللہ امید ہے شاہ صاحب معاف کر دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.